اس کا پریسیڈنٹ ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں بالکل ہے. ایک فنکشن ہوا تھا جس میں بار کی طرف سے طارق محمود صاحب صدر تھے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب آئے تھے, اس میں قاضی جمیل صاحب صدر تھے, اس وقت کے چیف جسٹس صاحب علی ناظم صدیقی صاحب تھے, وہ آئے تھے, اجازت ہوئی تھی, وہ ٹیلی کاسٹ ہوا تھا فنکشن. اب جو میں نے اسکرینز لگوائی تھیں باہر روڈ پہ, وہ میں نے اس لیے لگائی تھیں کہ میں سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی کو مینٹین کروں. آڈیٹوریم کی کیپیسٹی تھی 750, اس کے 2 ونگز کی 400 اس سائڈ پہ, وہ جو بیچ کے ہال ویز ہیں, واک ویز ہیں, ان کے اوپر بھی 400-500 لوگ بیٹھ گئے تھے. اب کیا میں سپریم کورٹ کے گیٹ کھول دیتا جو مین گیٹس ہیں, اور پورے کا پورا ریلا جو ہے سپریم کورٹ میں آ جاتا, اس کے کوریڈورز میں آ جاتا. تو جب آڈیٹوریم کی اور اس کے ونگز کی کیپیسٹی بھر چکی تھی تو میں نے گیٹس بند کروا دیے تھے. اب وہاں باہر بھی جو ہے 5000 وکیل تھا, ان کو بھی چیف جسٹس کو سننا تھا. آپ کو تو 80 نظر آتے ہوں گے, لیکن وہ گنے ہوئے ہیں انہوں نے, وہ مجھے پتا ہے نا کہاں سے ڈیلیگیشن, مجھے بھی پتا. تو ان کو بھی تو میں نے دکھانا تھا فنکشن. تو وہ اسکرینز میں نے لیگل فرٹرنیٹی کے لیے لگائی تھی. پریس کے لیے یہ ایک نیوز وردی ایونٹ تھی. پریس نے ماضی میں بھی سیمینارز کو کور کیا ہے. وہ آپ کی ٹیلی کاسٹ جا رہی تھی, اگر وہ تو ٹی وی پہ بھی جا رہی تھی, لوگوں کے گھروں میں بھی جا رہی تھی, اور میری اسکرین کے اوپر بھی جا رہی تھی جو میں نے باہر لگائی ہوئی تھی. وہ اسکرین آپ نے لگائی تھی, ہم نے نہیں لگائی. وہ میں نے لگوائی تھی. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ہم نے لگائی تھی, لیکن اچھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ وہ اسکرین آپ نے لگائی ہوئی تھی. اور اس کا میں نے آج ہی بل جو ہے سینکشن کیا ہے. پہلے میں نے ایسٹیمیٹ لیا تھا. نعرے بازی کا کوئی جواز بتائے نا. نعرے بازی کیا ہے؟ دیکھیں نا, جب میں ایفیکٹ کو دیکھتا ہوں اور بولتا ہوں گو مشرف گو, نہیں ایک گالیوں کب تھے, گالیاں کون سی تھیں؟ چلو آپ مجھے بتائیں, آپ نے تو سنا بھی سنی, آپ نے سنائی, میں تو سن چکا ہوں. آپ نے سنی جتنے نعرے وہاں لگے آپ نے آپ سنی, مجھے بتائیں. آپ نے سنی, آپ بھائی صاحب نہیں آپ پہلے بتائیں, آپ نے کون سی گالی؟ کون سی بتائے نا, کون سی گالی؟ کیوں نہیں, یہ گالی میں کیوں دوں؟ نہیں, گو مشرف گو, نہیں, گالیاں گالیاں کون سی؟ آپ کو پتا میرا خیال ہے بھائی صاحب وسیع ظفر صاحب نے سوال اٹھایا کہ میڈیا جو ہے اس نے گالیاں سنوائی ہیں. نہیں, میں نے نہیں کہا میڈیا نے سنا, چونکہ وہ لائیو جا رہا تھا, وہ آنی تھی. تو یہ بتائیں نا کہ آپ پہلی تو بات یہ بتائیں کہ گالیاں آپ نے سنی ہیں, اور اگر سنی ہیں یا نہیں سنی, دونوں صورتوں میں اس صورتحال میں میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ ایک تو بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے گو مشرف گو کا سنا ہے, میں نے گالی کوئی نہیں سنی, آنیسٹ ٹو گاڈ میں, اور میں نے سنا ہے تقریباً تھرو آؤٹ میں سنتا رہا ہوں, اور کوئی گالی والی میں نے اور شاید جنرلز اور کرنلز کے بارے میں کوئی لفظ استعمال پتہ نہیں, گالی ویسے میں نے نہیں سنی, لیکن دیکھیں, اور لیکن جہاں پہ باہر نارا لگا تھا, وہ باہر لگ رہا تھا, باہر نارا لگ رہا تھا, ٹی وی سے وہ باہر نارا لگا تھا. جہاں بلکہ میں آپ کو بتاؤں, سوری, میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس کی تقریر شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا کہ کوئی نعرہ نہ لگائیں. اچھا, کوئی نعرہ نہ لگائیں, چیف جسٹس نے اسٹرکٹلی کہا گیا تھا. جی بھائی صاحب, میڈیا کا کردار دیکھیں, اس میں یہ نعروں کے پہلے میں بتاؤں, دیکھیں اس میں وہاں پہ تقریروں میں بھی جو نازک جس پہ گورنمنٹ نے ریئیکٹ بھی کیا, آرمی کے متعلق بات کی گئی, اور ڈیفینیٹلی آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کی ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ روٹ کاز جس طرح ہوتا ہے نا, ہر مسئلے کا ایک روٹ کاز دیکھنا چاہیے آپ کو. دیکھیں, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس وجہ سے آرمی کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اس معاشرے میں, ہمارے ملک میں, اور اس نفرت کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے. آرمی کے خلاف یا صرف چند جنرلز؟ نہیں, دیکھیں, نہیں, نام چونکہ آرمی کا دیکھیں لیا جاتا ہے, اس میں جس وقت آرمی پالیٹکس میں آئے گی, جس وقت آپ سیاست میں آئیں گے, اس وقت نیچرل بات ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہوتے جائیں گے. اور دیکھیں, وہاں پہ کوئی نعرہ اگر لگتا تھا تو ریئیکشن کس قسم کا ہوتا تھا, اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کا ریئیکشن کس قسم کا ہوتا تھا. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ریئیکشن کو سیریسلی دیکھیں, اس سے پہلے کہ ہم خدا نخواستہ ایسا ماحول ہو کہ ہم آرمی اور اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھائی دیکھیں. صاحب, کیا یہ درست نہیں ہے کہ ہم بحثیت مجموعی ایک ریئیکشنری سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو کہ اس لائیو کوریج کو دیکھ رہے تھے, ان میں سے کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان تھے, بہت زیادہ ان کو اس سے شکوہ شکایت ہو رہا تھا, دوسری طرف کچھ وکلا ایسے بھی تھے جو ہمیں فون کر کے
بہت سخت الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی احمد کرد کی گفتگو کے دوران آپ کا جو اینکر ہے وہ گفتگو کیوں کرتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ساری گفتگو سنیں، اور وہ فوراً ہر بندہ جو ہے دونوں طرف فوراً میڈیا پہ الزام لگا دیں یہ آپ نے پیسے کھا لیے. دیکھیں اس میں اچھا دیکھیں اس میں اب اس بعد میں شروع کرتے ہیں، پیسے کھانے کا الزام پہلے لگاتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ تو چپس کھا رہے ہیں. اس میں دیکھیں اب اس میں جو بنیادی بات ہے نا، جو کہ پریزیڈنٹ مشرف کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے. دیکھیں کہ وہ اپنے صرف اقتدار کے لیے جس چیز کا اسٹیک پہ لگایا ہوا ہے نا انہوں نے، اس ملک کا تو ہے ہی ہے نا واٹ ایور، انہوں نے آرمی کو بھی اسٹیک پہ لگایا ہوا ہے. آرمی کی ریسپیکٹ کو دیکھیں، ہمیں کویت نہیں بننا. میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میڈیا نے جو کیا ہے نا اس پورے ایپیسوڈ میں، مارچ 9 کے بعد جو میڈیا کا رول ہے، آپ لوگوں سے پوچھیں. اب جو ہمارے ہاں چینلز آ گئے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا ہمارے لیے ایک پازیٹو پوائنٹ ہے نا اس ملک میں ہم لوگوں کے لیے، وہ یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، خاص طور پہ ٹیلی ویژن اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے؟ سر سسٹین دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اتنا ارریسپانسبل کوئی بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں لائیو جب آ رہا ہے تو آپ لائیو آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت کرد صاحب کی سپیچ ہو رہی تھی اس وقت بار بار بول کے وہ اس کو جہاں سمجھتے تھے کہ وہ ذرا تھوڑا سا کچھ سخت بول رہے ہیں تو اینکر پرسن آ جاتا تھا اور وہ اس طرح سے تاکہ وہ تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو جائے اور لوگوں کو سمجھ نہ آئے. لیکن لوگ فوراً الزام لگاتے ہیں جی یہ پیسے کھا لیے. وہ دیکھیں الگ بات ہے، وہ اب ایک بیلنس رکھنا ہے. ہماری گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ